سورہ فجر۔ سورہ فجر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں ایک رکوع، 30 آیتیں، 139 کلمات اور 597 حروف ہیں۔ فجر نام رکھنے کی وجہ، فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں۔ سورہ فجر کے مضامین، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے، اور سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کا اپنی قوت و طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان ہے۔ نمبر 2، برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3، پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب الہی کی شدت کا بیان ہے۔ نمبر 4، آخر میں مخلصین و مومنین کے انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ سورہ غاشیہ کے ساتھ مناسبت، سورہ فجر کی اپنے سے ماقبل سورت غاشیہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وعدہ اور وعید کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ والفجر، صبح کی قسم، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذوالحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں جن میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے جس میں حج کے اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے، روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت و مناسبت رکھتا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل، حدیث شریف میں اس عشرے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، یہاں ان میں سے 2 فضائل ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکور ان راتوں سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں، کیونکہ ان میں اعتکاف مسنون ہے اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف فرماتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب جد و جہد فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں مذکور ان راتوں سے مراد محرم الحرام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، کہ ان 10 دنوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اس عشرے میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ عاشورہ کے فضائل، یہاں عاشورہ کے 2 فضائل بھی ملاحظہ ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر 1،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ ایک عظمت والا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نوٹ، یاد رہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ ترجمہ، اور جفت اور طاق کی قسم اور رات کی جب چل پڑے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے 4 اقوال ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے اہم افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ نمبر 2، جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے حدیث مبارک میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، ہر چیز کے جفت اور طاق کی قسم ہے گویا جملہ مخلوقات الہی کی قسم ہے۔ نمبر 4، جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب چل پڑے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے رات کے چلنے سے مراد ہے کہ گزرنے لگے۔ اس رات سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مزدلفہ کی رات مراد ہے جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ نیز حدیث مبارک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور قبلے کی جانب منہ کر کے دعا، تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ بعض علماء کے بقول یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ آیت میں مذکور رات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو ثواب کی کثرت کے لیے مخصوص ہے، اور جس کے بارے میں خود قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عجائبات و اسرار پر مشتمل ہے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، ترجمہ، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ هل في ذلك قسم لذي حجر،
کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، گزشتہ آیات میں 5 قسمیں ارشاد ہوئیں اور ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ مذکورہ بالا چیزیں عقل والوں کے نزدیک ایسی عظمت رکھتی ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ مؤکد کرنا بہت مناسب ہے۔ ان ساری قسموں کا جواب یہ ہے کہ کافر کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ اس جواب قسم پر اگلی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد۔ ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، وہ ارم ستونوں جیسے قد والے۔ ألم تر، کیا تم نے نہ دیکھا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، متعدد قسموں کے بعد جواب قسم یہ تھا کہ کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ کافروں کا آخرت کا عذاب تو قطعی ہے، البتہ بارہا دنیا میں انہیں عذاب دیا گیا، چنانچہ اسی کی مثالوں کے طور پر یہاں سے متعدد قوموں کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس سے اصل مقصود اہل مکہ اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا؟ قوم عاد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عاد اولا، نمبر 2 عاد اخرى۔ یہاں عاد اولا مراد ہے جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ کفار کو سمجھایا گیا کہ عاد اولا جن کی عمریں بہت زیادہ اور قد بہت طویل تھے اور وہ خود نہایت قوی و توانا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہیں؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ترجمہ، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قوم عاد کی قوت و طاقت اور قد و قامت کے بارے میں بہت کچھ مروی ہے، جس میں بہت کچھ اسرائیلی روایات میں سے ہے، لیکن یہ بات قطعی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ غیر معمولی قوت و طاقت اور قد کاٹ والے تھے۔ شداد کا بنایا ہوا شہر، زور و قوت اور طویل قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی اور کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا۔ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کر حال دریافت کیا، انہوں نے تمام قصہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا بخدا وہ شخص یہی ہے۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ ترجمہ، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ وثمود، اور سمود۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب عز و جل نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اپنی قوت و طاقت سے پہاڑ کاٹ کر مضبوط مکانات تعمیر کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود قوم عاد کے چچا زاد تھے، حجاز و شام کے درمیان آباد تھے، حجر سے وادی قرا تک بہت سے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے، سنگ تراشی میں استاذ تھے، بہت قداور اور مالدار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان میں نبی ہو کر تشریف لائے اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے کفار سمود ہلاک ہوئے۔ اور فرعون۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب عز و جل نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو میخوں میں گاڑ کر سزائیں دینے والا تھا۔
فرعون نے جس کو سزا دینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ دیتا یا ہاتھ پاؤں میں ہی میخیں گاڑ دیتا تھا۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب۔ ترجمہ، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ الذين طغوا في البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ابو پر بیان کردہ قوم عاد، قوم ثمود، فرعون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور معصیت و گمراہی میں انتہا کو پہنچے اور عبدیت کی حد سے گزر گئے کہ فرعون نے تو بندگی کی حد سے گزر کر خدائی کا دعویٰ کر دیا، نیز انہوں نے کفر، قتل اور ظلم کے ذریعے زمین میں فساد برپا کیا، تو ان کا جو انجام ہوا وہ اگلی آیت میں مذکور ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا اور مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان ربك لبالمرصاد، ترجمہ، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ ان ربك لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں گزشتہ قوموں کا احوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے، بلکہ ان کا ہر حال اللہ تعالیٰ پر کھلا ہوا تھا اور انہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب دیا گیا، اور یوں ہی موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، اور ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال، ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ترجمہ، بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال آدمی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے انسان کی آزمائش کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور نعمت و عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس میں مومن و مخلص اور مطیع و فرما بردار تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نعمت پر شکر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر، لیکن غافل اور جاہل کا طرز عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ اگر اسے نعمت و عزت کے ذریعے آزمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان قرار دینے کی بجائے اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنا کمال قرار دیتا ہے، اور اس دنیاوی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے یا دوسری تکالیف کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے جا کر واویلا کرتا ہے، اور مال و دولت کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مردودیت کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ تمام کا تمام طرز عمل حقیقی مسلمان کی شان کے برخلاف ہے کہ سچے مسلمان کو اگر مال و دولت اور عزت ملتی ہے تو وہ اسے اپنا ذاتی استحقاق قرار دینے کی بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اپنے گناہوں کا نتیجہ یا خدائی آزمائش قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یوں ہی سچے مسلمان مال و دولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت اور قلت کو مردودیت کی دلیل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مقبولیت کا معیار تقوی ہے اور مردودیت کا سبب نافرمانی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے یہ حقیقتاً کفار کا ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کے بہت سے نام نہاد مسلمان بھی غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے مرعوب ہو کر ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کفار مردود ہیں تو اتنی نعمت و ترقی میں کیوں ہیں، اور اگر مسلمان مقبول ہیں تو اتنی ذلت و پستی میں کیوں ہیں۔
حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہے، یعنی اسلامی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے ہے۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين۔ ترجمہ: ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ عزت و ذلت کا معیار وہ ہرگز نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ عزت دولت کی وجہ سے اور ذلت غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مال و دولت کی یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی کسی حکمت سے دشمن کو دولت دے دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اصل عزت و ذلت کا معیار طاعت و معصیت پر ہے، لیکن کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور یوں ہی ان کے جاہل مقلد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذلیل ہے وہ نہیں جو مال کی کمی کا شکار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن مظعون یتیم تھے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتا تھا۔ اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ ولا تحاضون على طعام المسكين، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی تمہاری ذلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تم خود بھی کھانے کی خیرات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ترجمہ: اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں کفار کی تیسری خرابی اور ذلت کا بیان ہے کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے اور عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ان کے حصے خود کھا جاتے ہو۔ جاہلیت میں یہی دستور تھا۔ اس بیان کردہ ظلم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، اور فی زمانہ جو چچا تایا قسم کے لوگ یتیم بھتیجوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، یا روٹین میں جو بہنوں بیٹیوں یا پوتیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ شدید حرام ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں کفار کی ذلت اور چوتھی خصلت بیان کی گئی ہے، اور یہ حقیقت میں بقیہ جملہ امراض کی جڑ اور بنیاد ہے، اور وہ ہے مال اور دنیا کی محبت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو کہ اس کو خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اسی سبب سے یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، دوسروں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ دوسروں کا مال کھا جاتے ہو، ان کی زمین جائیداد، مال، وراثت اور ملکیت پر قبضے کرتے ہو، بلکہ اسی سبب سے قتل و غارت گری کرتے ہو۔ الغرض فساد کی جڑ یعنی مال کی محبت کی وجہ سے ہر طرح کا بگاڑ پیدا کرتے ہو۔ مال کی محبت انتہائی تباہ کن ہے، مال کی محبت نہایت تباہ کن ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی بکثرت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا،
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. اور ارشاد فرمایا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ترجمہ: جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور ارشاد فرمایا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ: زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اس کے باوجود وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری سونے کی وادی بھی ہو. ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جس سے میدان بھر جائے تو وہ ضرور چاہے گا کہ اس کے پاس اور مال ہو، اور آدمی کی آنکھ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دینار و درہم کے بندے نیز ریشمی چادروں اور اونی کپڑوں کے بندے ہلاک ہوئے، کیونکہ اگر یہ چیزیں انہیں دے دی جائیں تو وہ راضی ہو گئے، اور اگر نہ دی جائیں تو وہ راضی نہیں ہوتے. البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ آیت میں فرمایا گیا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ مال کی محبت مطلقاً بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری ہے. گہری محبت کی کئی صورتیں ہیں. جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، حلال و حرام میں تمیز باقی نہ رکھے، سوتے جاگتے مال حاصل کرنے کی فکر میں رہے، مال کی طلب میں آخرت سے بے پرواہ اور اللہ اور رسول سے غافل ہو جائے، مال طلبی میں فرائض و واجبات ترک کر دے وغیرہ. كلا إذا دكت الأرض دكا ودكا. ترجمہ: ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی. كلا إذا دكت الأرض دكا ودكا. ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے قیامت آنے پر جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے ان کا بیان کیا گیا ہے. چنانچہ وہاں کے تفصیلی واقعات کتب احادیث بلکہ خود قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ قیامہ، سورہ زلزال وغیرہ میں وہ احوال موجود ہیں. یہاں فرمایا گیا کہ زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام و نشان نہ رہے گا، نہ کوئی پہاڑ، نہ غار، نہ عمارت، نہ پلازے، نہ پل، نہ کچھ. اور یہ سب کچھ پہلے نفخے کے وقت ہوگا، جبکہ دوسرے نفخے پر زمین لوہے کی طرح سخت اور میدے کی روٹی کی طرح چکنی اور صاف ہو جائے گی.
وجاء ربك والملك صفا صفا. ترجمہ، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے. وجاء ربك والملك صفا صفا. اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار. یہاں قیامت کا دوسرا منظر بیان فرمایا گیا کہ تمہارے رب عز و جل کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے آنے کا بیان متشابہات میں سے ہے کہ اس کے لغوی معنی معلوم ہیں لیکن حقیقی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور علماء تعویل کے اعتبار سے رب عز و جل کے آنے سے مراد اس کے احکام کا آنا ہے، کیونکہ یہ قطعی ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے جانے اور اس جیسے تمام عوارض سے پاک ہے، وہ مکان سے منزہ ہے. اور حکم الہی آنے سے مراد حساب و کتاب کا حکم اور لوگوں کا فیصلہ ہے، یعنی قیامت کے دن یہ احکام آئیں گے. اور جہاں تک فرشتوں کے آنے کا تعلق ہے تو میدان محشر میں ہر آسمان کے فرشتوں کی علیحدہ قطار، یا دوزخ کے ہر طبقے اور جنت کے تمام طبقوں کی علیحدہ قطاریں، یا مقرب فرشتوں یا اور اقسام کے فرشتوں کی علیحدہ علیحدہ قطاریں ہوں گی. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ترجمہ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن آدمی سوچے گا اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں. کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. وجيء يومئذ بجهنم. اور اس دن جہنم لائی جائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے قیامت کے دن جہنم کو لائے جانے کا منظر بڑا ہولناک ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے جمع ہو کر اس کو کھینچیں گے اور وہ جوش و غضب میں ہوگی، یہاں تک کہ فرشتے اس کو عرش کے بائیں جانب لائیں گے. اس روز سب نفسی نفسی کہتے ہوں گے سوائے حضور پر نور حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب امتی امتی فرماتے ہوں گے. جہنم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرے گی کہ اے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میرا کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ پر حرام کر دیا ہے. اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو سمجھے گا، لیکن وہ وقت سوچنے کا نہیں ہوگا اور اس وقت کا سوچنا سمجھنا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور اس سوچنے سے صرف حسرت حاصل ہوگی. اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن بھی ہے. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. یہاں زندگی سے مراد یا دنیاوی زندگی ہے یا اخروی زندگی. پہلی صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں دنیاوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر آگے بھیج دیتا. دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش میں نے اس دائمی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا. ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی اور خدا کو یاد نہ کیا. کفار کے لیے یہ پچھتانا بھی عذاب ہوگا. دنیا میں نیکوکار مومن کا نادم ہونا درجات کی ترقی کا سبب ہے اور گناہگار مومن کا پچھتانا توبہ ہے، مگر کافر کا قیامت میں پچھتانا محض عذاب ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ترجمہ، تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. تو اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا شدید اور سخت عذاب کوئی نہ دے سکے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت اور قید کی طرح کوئی باندھ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ آگ کی بیڑیوں میں باندھ کر آگ کے گھر میں آگ کے کوڑوں اور دیگر چیزوں کا عذاب دے گا. یا ایتها النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ترجمہ: اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے اطمینان والی جان، تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان اور اطاعت و عبادت میں گزری. یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا اور ذکر خدا سے جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا، جو ایمان اور یقین پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کرتے رہے. ان حضرات سے موت کے وقت کہا جائے گا اے اطمینان والی جان، اور ایک قول کے مطابق یہ کلام آخرت میں ہوگا. ارجعی الی ربک. اپنے رب کی طرف لوٹ آ. تفسیر صراط الجنان میں ہے مخلص مومن سے کہا جائے گا کہ اپنے رب عز و جل کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. رب عز و جل کی طرف لوٹنے سے مراد اس کی رحمت، قرب اور حضوری میں حاضر ہونا ہے. انسانی نفس کے 3 درجے. یاد رہے کہ نفس انسانی کے 3 درجے ہیں. نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہگار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو بندگان خدا کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے. چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی برضا رہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ: پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. تفسیر صراط الجنان میں ہے نفس مطمئنہ کو خاص بندگان خدا کے گروہ میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا جائے گا. اس آیت میں نیک لوگوں کی معیت و قرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے نیک بندوں کی معیت میں جانے کا فرمایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فرمایا. اور یہ حقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے.